ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ 40 کا جو فگر ہے، جو عدد ہے اس کا، ابھی میں نے انٹرو میں ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہاڑ پہ بلاتے ہیں، وہ بھی 40 دن کے لیے، آدم علیہ السلام کی مٹی پہ بارش ہوتی ہے، وہ بھی 40 دن کے لیے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں 40 دن کے لیے، بے شمار واقعات ہیں۔ تو سر ایک تو یہ بتائیے کہ اس میں کیا حکمت نظر آتی ہے، اور دوسرا چلہ کشی پہ کوئی نص موجود ہے؟ شکریہ جناب۔ آج کا موضوع میں سمجھتا ہوں اہم بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ سر شاید بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی معلومات جو ہے وہ مصدقہ ذرائع سے کم ملتی ہوں۔ جی تو یہ چلہ کشی کا جو آپ نے انٹرو میں بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا، نص کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت سارے آپ نے تاریخی حوالے پیش کر دیے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا 40 لیلہ کا ذکر آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے سے پہلے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ 40 رات تک جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ خلوت نشینی اختیار کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں سمجھتا ہوں انسان کے جو قرب حاصل کرنا، اپنے روحانی درجات کی بلندی حاصل کرنا، اس کے لیے جو ذات خداوندی کے اندر انسان کو ایک یکسوئی چاہیے، تصور ذات میں، ذکر خدا میں محویت اور استغراقی کیفیت چاہیے، اس کے لیے چلہ کشی کی جاتی ہے۔ اور چلہ کشی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح بھی، تزکیہ بھی، تربیت بھی، اور پھر جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپس میں میل جول کی وجہ سے بہت سارے ایسے علاقے دنیا ہیں، ایسی قباحتیں ہیں جن سے انسان کا جو روحانی ایک مرتبہ اور مقام ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، روحانی کیفیات متاثر ہوتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ خلوت نشینی کی جو ایک صورت ہے، اس کے اندر یہ رکھا گیا کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ایک لگاؤ ہونا چاہیے، ایک محبت ہونی چاہیے، یعنی جو حجابات ہیں وہ 40 دن تک وہ حجاب ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، یہ اٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے بھی انٹرو میں 2 احادیث مبارکہ کی طرف بھی اشارہ کیا۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے ایک تو مطلق بھی 40 رات دن تک جو ہے نماز پڑھنے کا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ جو آدمی پڑھے گا اسے نفاق سے برات مل جائے گی، گویا کہ اسے خلوص کی دولت مل جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں ظاہر منافقت تو یہ ہوتی ہے کہ اندر کچھ تو باہر کچھ، لیکن جو بندہ 40 دن رات نماز جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کے نفاق سے محفوظ فرما دے گا۔ سر یہ چلہ کشی کے لیے جو نص اگر ہم کہیں تو اس حدیث شریف کو اور موسیٰ علیہ السلام کا جو پہاڑ پہ جانا اس کو برات دے سکتے ہیں؟ اس کو کہا جا سکتا ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ویسے 40 کے عدد کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ بھی 40 پر ہی ہیں، بالکل ایسے۔ اس سے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ 40 کے عدد کے اندر جو ہے بہت زیادہ کوئی حکمت کار فرما ہے۔ بالکل گویا کہ قرآن مجید کی آیت کے اندر بالغ اشدہ کے اندر بھی آتا ہے کہ انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو ایک پختہ عمر جو ہے نا ایک کامل عمر قرار دیا گیا، میچور ہو جاتا ہے۔ میچور ہو جاتا ہے، جو کامل اور پختہ عمر قرار دیا گیا نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو ہے نا ایک مرتبے اور مقام کی تکمیل وہ 40 کے عدد میں شاید اسی وجہ سے کسی بھی پیغمبر نے 40 سال سے پہلے نبوت کا اعلان نہیں تو 40 سال پر آقا حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اور پھر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے یہ خلوت نشینی اختیار کرنا یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی موجود ہے۔ بخاری شریف کی جو پہلا ہی باب ہے، باب کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر جو حدیث غار ہے، غار حرا والی حدیث، اس کے اندر کلمات ثم حبب الیہ الخلاء، آقا حضور علیہ السلام کو خلوت پسند ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتی تھی جو رؤیا صالحہ ہے، جو صادقہ ہے، آقا حضور کو جیسے خواب آتی ایسے ہی اس کی تعبیر ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات خدا کے ساتھ جو گہرا تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر آقا حضور علیہ السلام کو
خلوت نشینی پسند ہونے لگی، معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر رب کی ذات میں، رب تعالیٰ کے ذکر میں محویت اور استغراق کی صورت ہوتی. تو آقا حضور علیہ السلام جو ہے وہ آپ چند دنوں کے لیے زادے راہ ساتھ لے جاتے ہیں غار حرا کی خلوتوں میں. آقا حضور رب کی عبادت اور بندگی میں جی ستو اور گڑ لے بالکل یہ لے کے جاتے ہیں زادے راہ. اور پھر اس میں یہ بھی بعض نے کہا کہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ یہاں پر بھی 40 دن بھی آئے ہیں. سبحان اللہ. مہینہ بھی آیا ہے لیکن 40 دن بھی آئے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 40 کے عدد کے اندر جو ہے مختلف حکمتیں ہیں. جو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کے مزاج میں بھی دیکھا جائے، جو انسانی تخلیق ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے انسان کی تخلیق کے مراحل. اور آقا حضور علیہ السلام نے جو حدیث شریف میں بیان کیے ہیں، ایک نطفہ ہوتا ہے وہ 40 دن تک رہتا ہے، پھر آگے علقہ بن جاتا ہے، پھر آگے مدغہ بنتا ہے. یہ 40 دن ہے. پہلے عام پانی ہے، پھر وہ جمع ہوا پانی ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہو گیا ہے، پھر ہڈیاں بنا دی گئی ہیں، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس میں روح پھونکی جائے اور اس کی موت، اس کا رزق وغیرہ عمر وغیرہ لکھ دی جاتی ہے. یہ گویا کہ 40 کا جو مرحلہ ہے، یہ گویا کہ انسان کی تخلیق کے مراحل سے ہی پتہ چلتا ہے. گویا کہ 40 کا جب عدد پورا ہوگا تو اس سے اگلی سٹیج جو ہوگی اس سے پہلے کی نسبت بہتر ہوگی. یعنی پہلے کا جو درجہ ہے اس سے اگلا اس سے بہتر آئے گا، اگلا پھر اس سے بہتر آئے گا. تو جتنی چلا کشی انسان کی تخلیق میں ہے، اتنی ہی اگر انسان دنیا میں آنے کے بعد اگر چلا کشی کا اختیار کرے گا، خلوت نشینی اختیار کرے گا، تو اس کے اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے اپنے دین کی حفاظت ہوگی. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت اور بندگی جس خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے، جس میں ریاکاری کا شعبہ نہ ہو، جس میں ریاکاری کا عمل دخل نہ ہو، وہ عبادت اور بندگی کرنے کے لیے جو ماحول چاہیے نا، وہ میں سمجھتا ہوں معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر جو انسان کو نصیب ہوتا ہے، معاشرے میں رہ کر مشکل ہے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے پیارے حبیب، آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ آف ہو کے اللہ کی ہو کے رہ جائیں. یہ ہے نا کہ ہر ایک سے کٹ آف ہو کے اللہ کی ہو کے رہ جائیں. یہ گویا کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ایک گویا کہ اصل سمجھے یا اور اس کی ایک معنویت جو ہے ایک اس کا مفہوم ملتا ہے. اور سورہ علم نشرہ کے اندر جو رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہیں، فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فرمایا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فرمایا کہ جب آپ فارغ ہو جائے تبلیغ سے، جہاد کے فرائض کی ادائیگی سے، تو پھر آپ اللہ کی عبادت اور بندگی میں اس طرح آپ قائم اور کھڑے ہو جائیں کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف آپ رغبت اور زیادہ بڑھا دیں. یہ جو رغبت ہے یہ بھی ہے کہ ایک بندے کو اگر زندگی میں فرصت ملے نا، ہر ایک کے لیے تو خیر چلا کشی بھی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو چلا کشی کی اجازت بھی ہو اور چلا کشی کرنا ان کے لیے مفید اور معاون بھی ہو، ان کو چلا کشی سے جو روحانی ایک بالیدگی ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، ایک درجات کی بلندی ملتی ہے، وہ بہت زیادہ ملتی ہے. سر اس میں بعض جگہوں پہ تو 40 دن کا ذکر، جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا یا بارش کا کیا جو آدم علیہ السلام کی مٹی پہ ہوئی، تو بعض جگہوں پہ 40 سالوں کا ذکر آ رہا ہے. تو اس میں کیا حکمت سمجھتے ہیں؟ عدد جو ہے وہ 40 کا ہی رہا، عدد تو 40 کا عدد 40 کا ہی رہا. تو یہ اس کے اندر کوئی حکمت تو یہی نظر آتی ہے کہ یہ 40 کا عدد جو ہے نا، یہ اس لحاظ سے مبارک ہے. اور 40 دن ہے یا 40 سال ہے، یہ 40 کا عدد جو ہے اس کے اندر مطلب ہے یہ حکمت ہے. تو لہذا جو ہے نا، جس انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کے نفس کی گویا کہ تزکیہ چاہیے، تربیت چاہیے، اصلاح چاہیے، اسے اگر تھوڑی ٹائم کے لیے خلوت نشینی اختیار کر لے گا نا، تو وہ بہت سارے گناہوں سے اجتناب بھی ہو جائے گی اور عبادت اور بندگی کی لذت بھی، اس کا رنگ بھی چڑھے گا، رنگ بھی چڑھے گا. بالکل ایسے، بالکل ایسے.